ہماری ہیروئن ہے لاڈو تیلن، بندہ خدا، نام تو بدل دیتے، پبلک میں یہی چل پڑا۔ پچھلی والی جو تھی ناجو، وہ دولت کی ہوس میں آیا کی پرمٹ بنوا دبئی کو نکل لی۔ یہ والی ہمیں میرٹھ کی نوچندی میں ملی، تیلی کی لونڈیا گھر سے بھاگ آئی تھی۔ آواز اچھی تھی پر تعلیم پر ہمیں بہت محنت کرنا پڑی۔ خان صاحب یہ کمپنی والد مرحوم نے قائم کی تھی۔ دال منڈی آگرہ کی ایک سے ایک گانے والی ہمارے کنے سٹاف پر تھی۔ اب کیا کرو، وقت بدل گیا۔ خیمے کے اندر گئے، پان کی تھالی لے کر لوٹے، گھر میں سلام عرض کرتی ہیں۔ میری دعا کہنا، ماسٹر نے گلوری منہ میں رکھی۔ نیک بخت ذرا چائے تو بھیجیو، بنن خان نے پکارا شتابی سے۔ موغرے خان کو صنوبر کمپنی اور قوال پارٹی کا دور یاد آیا، دل پر گھونسا سا لگا۔ مہاراشٹر کے دیہات میں مراٹھی تماشا والوں اور لاؤنی ناچنے والیوں کے ڈیرے، کرناٹک کا ٹور، وہاں پر بیچاری بیلا پر کسی نے بھانمتی کا جادو مارا تو بیمار پڑ گئی تھی۔ میزبان نے چائے کا دھندلا گلاس پیش کیا۔ یہ غریب بنن خان بھی کب تلک باقی رہیں گے، پھر بھی بہت چلا لے گئے، ہمت کی بات ہے۔ بنن خان سے ماسٹر کی گاڑی چھینی، بھانت بھانت کے قصے سناتے، ناجو کیسے ملی، ہم گڑھ مکیسر کے میلے جا رہے تھے، قصبہ منڈاور پہنچ گئے، ضلع بجنور، چاندنی رات میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قلعہ سامنے کھڑا ہے، ولایتی قلعہ۔ کھنڈراس میں پڑاؤ کیا، پتہ چلا ایک منشی جی تھے، وہ گئے لندن۔ آہا حضرت جاتے ہیں لندن، کرپا کرو رگھو نندن۔ موگرے نے آنکھیں نیم وا کیں۔ جی کچھ نہیں بھائی، ایک بات یاد آ گئی، ارشاد۔ میزبان نے حقہ گڑگڑایا۔ ہمارے واجد علی شاہ اپنے معاملات کے متعلق ملکہ ٹوریا سے فریاد کرنے لندن جانے والے تھے تو ہمارے اہل حنوط بہت اداس تھے، انہوں نے یہ گیت بنایا۔ بنن خان چند لمحے تک غور کرتے رہے، پھر گویا ہوئے، اور اب یہ منشی جی منڈاور والے گئے لندن ملکہ کو اردو پڑھانے، اور امیر کبیر ہو کے لوٹے، اور یہ قلعہ بطرز ولایت بنوا کر اس میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ واہ واہ، واجد علی شاہ اور منشی جی دونوں کے وقت بدل گئے۔ بنن خان، ملکہ وکٹوریہ کی بدولت ایک کا محل چھوٹا، ایک کا بننا۔ سبحان اللہ، کیا نکتہ پیدا کیا ہے چچا۔ نکتہ اتنا کچھ نہیں، ہم تمہیں دلاسا دینا چاہتے ہیں۔ بنن خان، قرآن شریف میں باری تعالیٰ فرماتا ہے ہم زمانے کو لوگوں میں ادلا بدلا کرتے ہیں۔ بنن خان آنکھیں بند کر کے جھوم گئے، پھر بولے حق ہے۔ تو ماسٹر پھر ہوا بٹوارا؟ منشی جی کی اول اولاد چلی گئی پاکستان۔ اب دیکھو قلعہ کھنڈر اور اس کے اندر جنگل کھڑا تھا۔ بنن خان موگرے نے بہت گہری سانس بھری۔ ہمارے تمہارے اندر بھی جنگل کھڑے ہیں۔ درست درست، بنن خان نے کہا۔ تو یہ لونڈیا صبح سویرے ہمیں قلعے کے ایک کمرے میں گھاس چھیلتی ملی، کہنے لگی میرا باپ لکڑہارا ہے گا، 7 بیٹیوں کی فکر میں ہلکان، مجھے شاید نخاسے میں بیچ ڈالے، اپنے سنگ لے چلو۔ میں چلو، باپ خوش کہ ایک کا بوجھ کم ہوا، یہ اس کی تعلیم پر بھی بڑی محنت کری۔ ایک گھسیارن تو نہیں کہلوایا؟ وہ خوب ہنسے۔ نہیں صاحب، مس نازنین، پر وہ جو ناجو ناجو ہی مشہور ہوئی، پر پرزے نکالے۔ ہمارے علاقے میں ٹھیکیداروں نے جنگل کٹوائے، چونے کی کھدائی سے پہاڑ منڈے کر دیے، اور بھی بڑی آفت میں جی۔ ناجو کے لیے جیپ گاڑیاں آنے لگیں۔ ہم اشرافوں میں سے نہ صحیح شریف تو ہیں۔ بڑی غیرت آتی، میرے گھر میں بہت بکی جھکی، کہنے لگی تم لوگوں کی تنخواہ میں میرا گزر نہ ہوتا، لو صاحب وہ بھی پاسپورٹ بنوا کر طوفانی ٹولی کی ریل ہے کہ چلی جا رہی ہے، گھرر گھرر۔ بنن خان سمجھے استاد سینما کی بات کر رہے ہیں، بولے ماسٹر جی ہم رامپور کی نمائش سے سیدھے یہاں کو آ رہے ہیں، وہاں کی سنیے۔ ایک کمپنی بمبئی کی فلم چھوکریوں کو بھر لائی، ایکسٹرا گرلیں وہی ہوں گی، وہی فلمی گانے لاؤڈ سپیکر پہ بجائے تھے اور چھوکریاں ان پر بیہودہ ناچ دکھاتی تھیں، خلقت ادھر ہی ٹوٹی، مسماتا امام باندھی۔ زوجہ بنن خان سے چمبیلی بیگم کی خوب پٹی، دن بھر ان کے خیمے میں بیٹھی رہتی، لاڈو چاندی کے پری چھم پہنے چھم چھم کرتی، میک اپ میں لگ جاتی تو چمبیلی بیگم پھر بیلا کو یاد کرتی، وہ جہانہار اسی طرح رونک جھونک چلتی تھی۔ پریزاد سے کہ صدا کے دل فروش تھے، دل فروش کمپنی کی ہیروئن کی طرف متوجہ ہوئے، پر اس نے گھاس نہ ڈالی۔ سالی اپنے آپ کو سری دیوی سمجھتی ہے، انہوں نے عبد الکریم باجی کور سے شکایت کی۔ اس گوشے میں بہت رونق رہی۔ باجی کور اپنی اڑنگ بڑنگ ہانکتا، تھیٹر کے منڈوے میں طبلے کی زوردار تھاپ پر گانے کی آواز بلند ہوئی۔
راجا جم جم چھم چھم چمکت آج چھتر سے اس پر گھوم گھوم تن دمکت چمکت ملک فلک تک برتو سرور آسمان تک داد داد کا ڈنکا کڑ کڑ چندرما تک لجات راجا۔ تیسری جانب ماسٹر گلاب بھونپو منہ سے لگا کر حلق پھاڑے، آؤ آؤ پیارے بچوں، بالکو نونہالو، راجا اندر کے طلسمات دیکھو، باغیچہ سلیمانی دیکھو، پل میں حاضر پل میں غائب۔ اللہ غنی! ماسٹر موگرے کو یاد آتا وہ پہلی بار قمبر میاں سے ملنے گئے تھے صنوبر کمپنی کا اشتہار پڑھ کر۔ انہوں نے کہا تھا یہ فلم کمپنی ہے یا کمپنی باغ؟ انہوں نے فوراً جواب دیا تھا جی ہاں، بلکہ باغیچہ سلیمانی۔ اللہ غنی! باغیچہ سلیمانی یا ریڈ روز گارڈن، پل میں حاضر پل میں غائب۔ گلاب خاصے ذہین تھے، اس خطے کے لوگوں کے انداز میں پکارتے، تشریف لائیے باجی، بٹیا، حسین پاک کی زری مبارک، وارث پاک کا روضہ، میرے غریب نواز، دیار مدینہ، نیاز اور نماز پکچر کے سین، آئیے بھیا آئیے اپیا۔ بائسکوپ کے نزدیک بچھے ٹاٹ پر ماسٹر متمکن تھے۔ ایک گتے پر پروفیسر سامری آف بمبئی اردو ہندی جلی حروف میں لکھوا کر سامنے رکھ لیا تھا۔ پروفیسر سامری بمبئی کے مقبول و معروف منجم اور عامل تھے۔ چند سال قبل رحلت کی یا انہیں کون جانتا تھا۔ بریلی کا سرما اور منجن بیچنے کے لیے گلاب جوہو بمبئی کی چوپاٹی پر مجمع لگا چکے تھے۔ سیربین کے لیے پکارتے دوسری ہانک لگاتی، آئیے مہربان، آئیے قدردان، بھائی جان، ماتا جی، دیدی، چاچا۔ فلم سٹاروں کے ذاتی اسٹرالوجر، مشہور جیوتی پامسٹ عامل پروفیسر سامری آف بامبے، مقدمے میں کامیابی، محبوب سے ملاقات، مطلوب سے شادی، دشمن کی بربادی، دھندا بیوپار، ابوظہبی میں روزگار، 5 روپے، صرف 5 روپے۔ جیٹھ کے پہلے اتوار کو برات کے دن حسب معمول زور کی آندھی آئی۔ میلہ ختم ہونے والا تھا۔ گلاب نے عبدالکریم سے حساب کتاب کیا، سیربین لوٹائی، ماں سے کہا چلو پھوٹ لیں ورنہ بسوں میں جگہ نہیں ملے گی۔ والدین بنن خان اور امام آبادی سے بچے شمپورنم رخصت ہوئے۔ چاروں نے ایک دوسرے سے کہا سنا معاف کر دیا۔ چنبیلی بیگم رونے لگیں۔ امید پرست موگرے نے انہیں بھی دلاسا دیا، اجی روتی کیوں ہو، انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی۔ لبے گور ہیں، اب کیا ملاقات ہوگی، چنبیلی بیگم نے جواب دیا۔ لشٹم پشٹم بمبئی پہنچ جائیں تو غنیمت جانو۔ زمین پر اکڑوں بیٹھ کر انہوں نے اپنا بکسا کھولا، ایک تصویر نکال کر امام آبادی کے حوالے کی، بیٹا یہ تم ہی رکھ لو نشانی۔ بیلا ہیں گی؟ تمہاری چچی ہیں، استاد موگرے نے کہا۔ کاشی پور والے ان دونوں کو چچا چچی کہنے لگے تھے۔ بنن خان اور امام آبادی مبہوت دیکھتے رہ گئے۔ بطور گل بکاؤلی کی بیٹی، موگرے نے مزید اطلاع دی اور مسکرائے۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے ہم جب چاہیں ان کی شکلیں بدل سکتے ہیں۔ خان صاحب، وقت انسان کو ادھر سے ادھر کر دیتا ہے۔ چلو اب نیک بخت منڈوا ٹوٹا، ٹاٹ اٹھاؤ اور ٹٹو کھولو۔ رخت صبر سنبھالے وہ تینوں زنجیری دروازے کے سامنے سے گزرے۔ ماسٹر بولے چلو منت مانتے چلیں۔ اب کہے گی؟ بیٹے نے اچھمبے سے دریافت کیا۔ بہار صاحب کہہ رہے تھے امریکہ میں کباب پراٹھے کا ریسٹورانٹ، ہمارا دل کہتا ہے اس میں ضرور کامیابی ہوگی۔ گلاب نے سفری بیگ کندھے سے اتار کر ایک فلک شگاف نعرہ لگایا، حق ہے، اور زمین پر لوٹنے لگے۔ بلدیہ غرارہ دھانی دوپٹے میں ملبوس ایک دیہاتی عورت پاس سے گزری، ٹھٹک کر چنبیلی بیگم سے پوچھا حال آ رہا ہے؟ ہاں، کون بزرگ ہیں؟ بابا لوٹن کبوتر، والدہ نے تلخی سے جواب دیا۔ عورت نے اپنی راہ لی۔ ارے کیا گدھے سری کا لوٹ رہا ہے، ماٹی ملے، ماں نے ڈانٹا۔ غصے میں وہ بلیغ بمبئیا اردو بولنے لگتی تھی۔ پری زادہ دولتی جھار کر کھڑے ہو گئے، ان کے قریب آ کر بولے ارے ممی جی، کیا ہے نا کہ آفتاب موسیقی پدم شری استاد امام بخش آف امید پور گھرانہ کی بات سن کر میرے کو وجد آ گیا۔ نالائق، ہم کیا خوجی ہیں، جانتا نہیں مایوسی کفر ہے۔ اب باپ نے ڈانٹا اور پھاٹک کی ایک توپ سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے۔ جی ہاؤ، اور ڈیڈی جی کیا ہے کہ ماں کی دعا فوراً اثر کرتی ہے۔ ادھر ممی نے ایک لیڈیز کو بولا بابا لوٹن کبوتر، اور ہم فوراً وہی بن گئے، بلکہ سائیں کملی فروش اور دل فروش۔ اب لکھنؤ سے سیدھا دادرا اسٹیشن، وہاں سے سیدھا ہم درگا ساؤتھ بامبے کا کونا چکوترا پکڑے، گانا رتھ بامبے کو ہم سنبھالے گا سائیں دل فروش۔ چھپر سے اس پر گھوم گھوم کر تن دمکت چمکت ملک فلک تک ہاتھ سے تال دیتے آگے بڑھے۔
ہم پروفیسر عبدالکریم آف کامروپ کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہے۔ ہوا سے دبھوتی نکال سکتا ہوں ماں، بولو تم دونوں کو کبوتر بنا دوں؟ جا میرے چاند، اب 2 رکشائیں لے آ، ماں نے التجا کی۔ بڈھا ہو گیا مگر۔ اے امی حضور، بھانڈ کبھی بوڑھا ہوتا ہے؟ چندرمان تک تک لجات۔ بھاؤ بتایا۔ لو چل رہی تھی، چاروں طرف اڑتے زرد پتے گلاب کے ساتھ چکر کاٹنے لگے۔ ارے کیا باولا ہوا ہے، چنبیلی بیگم نے اکتا کر جمائی لی۔ بھوپالی بٹوے کی ڈوری کھینچ کر چونا تمباکو نکالا، تھوڑا سا چونا درد سر کی وجہ سے کن پٹیوں پر لگایا۔ کیسی مصیبت، کیسی کلفت، کیسی تھکن، دھول اور دھوپ اور زرد پتوں اور گداگروں سے پٹا تھوڑا سا راستہ تو ابھی قبر تک کا باقی تھا۔ اپنے شریک حیات کے قریب جا بیٹھی، نہ جانے کون سے گورستان تلک ہم دونوں کے جنازے پہنچانا اس ہمارے نور نظر لخت جگر کے لیے زیادہ آسان رہے گا۔ جوہو، بائکلا، ناریل واڑی۔ گلاب نے اپنی زرق برق الیکٹرانک ریسٹ واچ پر نظر ڈال کر والدین کو مخاطب کیا۔ چلو چلو اٹھو، بسم اللہ یا علی مدد۔ کنبہ بس اڈے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں زائرین جوق در جوق انارکلی جھیل کے سمت جاتے نظر آئے۔ چیپٹر 11 ڈسکوری آف اے کلچر ہیرو۔ چوسر کے کینٹربری والے انگلستان کی طرح خلق خدا بھانت بھانت کی سواریوں پر یا پیدل ایک قدیم زیارت گاہ کی جانب امڈی چلی آ رہی ہے۔ میں آپ پارے کے نزدیک ایک مقدس چبوترے کی سیڑھی پر بیٹھی تم کو خط لکھ رہی ہوں۔ برگدوں کی پیچیدہ شاخیں ایک طویل و عریض ہال کی چھت کی مانند پھیلی ہوئی ہیں۔ ہرے کھیتوں کی پگڈنڈیوں پر سے گزرتے رنگ برنگی پوشاکیں پہنے مسلم عوام نیلنگوں جھیل کی طرف جاتے دکھلائی دے رہے ہیں۔ شرائن کے باہر کے ایک حوض میں جزامی نہا کر کہا جاتا ہے کہ اچھے ہو جاتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ویسٹ میں۔ ذرا رک کر، ہمارے ہاں قلم زد کیا۔ نارتھ غالباً حوض کے پانی میں گندھک ہے، شفا بخش، انارکلی جھیل کی طرح جو متبرک بھی تصور کی جاتی ہے۔ ماموں میاں، اب آپ کچھ برنارڈ شاہ سے لگنے لگے ہیں، کچھ ٹالسٹائی اور تھوڑے سے مہارشی اور بندو۔ پنکی کی شگفتہ آواز۔ ہم فرینچ کٹ داڑھی رکھتے ہیں مہارشی، اور بندو کی چینی ہی تھی، ہم فلوتی ہیں۔ وہ لوگ چلے کے قریب پہنچ گئے۔ فیروزہ نے نامکمل خط بیگ میں رکھا۔ مانک بائی ہولی واٹر سے اشنان کی دھن میں ہانپتی کانپتی پانی کی طرف گامزن تھی۔ زرینہ اور رانی دلہن نے دھوپ میں پیدل چلنے سے انکار کیا تھا، سیلانی گروہ میں شامل نہیں تھیں۔ وہ سب بھی آن کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ میزبان کی خادمہ ظہورن بوا نے کہا، اچھا ہوا آپ لوگ آج تشریف لائے، کل مکنا دیوا ہے، سارے میں دھولے دھول۔ فیروزہ نے آنکھیں پھیلائیں، کیا ہم لوگ پرستان میں آ نکلے ہیں یا داستان گل بکولی کے اندر بیٹھے ہیں؟ مکنا دیو، آندھی، برات کے لیے جھاڑے بہارے ہر سال ایک کے وقت پر آوت ہے، ڈیوٹی پر، مگر جھگڑے نقصان کسی کو نہیں ہوت ہے۔ ارے یار، یہ ڈسٹرکٹ 2-3 ندیوں کی گھاٹی ہے، اس قدر تو یہاں گرد اڑتی رہتی ہے۔ مکنا دیو انڈیڈ۔ پنکی چپکے سے ہنس پڑے۔ مگر ہر سال ایک ہی روز ایک ہی وقت کیوں؟ عین برات کے روز۔ مشرق بالکل قطعی پراسرار ہے۔ پنکی، اسے پراسرار ہی رہنے دو۔ ہاں، پراسرار اور مفلس اور اوہام پرست برائن مورلینڈ کو یہی سب تو اچھا لگے گا۔ پنکی کا دفتن اپنے لہجے کی تلخی کا احساس ہوا۔ پروین سلطانہ نے فوراً بات سنبھالی، تم لوگ قصہ تو سن لو۔ ہاں ظہورن بوا۔ بیگم صاحبہ روزلی میں زہرہ بی بی جون رہیں، بڑی خوبصورت اور نیک، بیچاری اندھی رہیں۔ سید صاحب ہو بہت حسین رہے۔ ایک روز لیلی گھوڑے پر سوار زہرہ بی بی کے دروازے کے سامنے سے گزرے، ان سے ایک کٹورا پانی مانگن۔ او کہن، ہم اندھی ہیں، پانی کیسے لاویں؟ گاجی میاں کہن، جاؤ لے کر تو آؤ۔ ای گھڑے سے پانی لائیں تو آنکھیں روشن۔ سید صاحب بہرائچ آ کر ان کے باپ کے پاس پیغام بھیجن، بیٹیا بدھ کے روز یہاں سے ایک آدمی روزلی جات ہے۔ ظہورن بوا کے لیے سارے زمانے یکساں تھے، بلا تعین و مدت۔ ارے تب کی بات تو بتاؤ۔ ادھر تاریخ مقرر ہوئی، ادھر گاجی میاں لڑائی میں شہید۔ پھر گاتے بجاتے براتی روزلی والوں سے خوب ہنسی مذاق کرت ہیں۔ لڑکی والے کہت، اپنی بہنی کو کیوں نہیں لائے؟ بہنی کو کیوں نہیں لائے کیا مطلب؟ فیروزہ نے پوچھا۔ درگاہ کے باہر 2 پلنگ بچھت ہیں، ان پر آم کبھی بھی پکیں، آم کی سیر اس روز ضرور ٹپکت ہے۔
ٹھیک صبح 4 بجے پنڈت پوتھی 5 کر چلات ہیں، پچکا لگوا نچھتروں میں جھگڑا ہوا گوا بیا اگلے سال۔ یہاں بھی یہی سب ہوت ہے۔ بنارس کے پنڈت آن کر پوتھی پچارتے ہیں، صبح 4 بجے پچکا لگ جات ہے۔ اسی لیے کہاوت ہے، بالے میاں کا بیاہ جو برابر ملتوی ہوتا ہے، کم از کم ایک اردو کہاوت کا منبع تو تم نے دیکھ لیا۔ پنکی نے فیروزہ سے کہا۔ وہ جھیل کی طرف جانے کے لیے اٹھے۔ کچے راستے کے دونوں جانب رنگ برنگے غرارے دھوپ میں سوکھ رہے تھے۔ ارے ارے وہ دیکھو کارچوبی غرارہ جھاڑی پر، فیروزہ چلائیں۔ میلے ٹھیلے میں جنتا اپنے بہترین کپڑے پہن کر آتی ہے، پنکی نے جواب دیا۔ وہ کنارے پر پہنچ گئے۔ بہت دور سرکنڈوں کی اوٹ میں جا کر عورتیں کپڑوں سمیت پانی میں ڈبکی لگاتیں، نہایت مہارت سے لباس تبدیل کر کے باہر نکلتیں، بھیگے کپڑے دھوپ میں پھیلاتی جاتیں۔ مانک بائی اس جانب دوڑ گئیں۔ ایک صاحب اپنی بیوی کے ساتھ کیچڑ میں پڑے پتھروں پر پاؤں رکھتے گزرے۔ بیوی نے برقع اتارا۔ جلدی آنا، بس تیار کھڑی ہے، انہوں نے کہا۔ خوش منظر تال کے چاروں طرف سرسبز کشتے زار لہلا رہے تھے۔ کنارے کنارے سطح آب پر گلے نیلوفر کھلے تھے۔ ظہورن بوا نے کہا، اللہ کی قدرت، گاجی میاں یہاں بیٹھ کر وضو کرت رہے، بوندی بوند تالاب بن گوا۔ وہ مانک بھائی کے کپڑوں کا بیگ اٹھائے ان کے پیچھے پیچھے بھاگی۔ چگی داڑھیوں والے تہمت فروش آدمی اور ساری پوش عورتوں کی ایک ٹولی آ پہنچی۔ عورتیں سرکنڈوں کی طرف چل پڑیں۔ پنکی دیکھو، ورکنگ کلاس کسان ایک عورت برقع پوش نہیں، سوا ان کے جو شہروں سے آئی ہے۔ شہلا نے پنکی سے کہا، بحیثیت قانون دان وہ شاہ بانو کیس کے دنوں میں بہت مضطرب رہی تھی۔ اب بھی ہم لوگ ساری عمر بیٹھے یہ تجزیاتی مطالعے کرتے رہے، مولوی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نوواردوں میں ایک سفاری سوٹ والا نوجوان بھی شامل تھا۔ بنارس یا مرزا پور کے جولاہے، پنکی نے فیروز سے کہا۔ ایک بزرگ سفید ریش بڑے میاں ساتھیوں کو کسی جیب کترے سے اپنی مڈبھیڑ کا قصہ سنا رہے تھے۔ پہلے تو او ریزر سے بیگوا کاٹ دہیس، ہم بیگوا کا چکڑ لین، پھر او بڑے جوہر سے بیگوا کھینچن، ہم ہو کھینچن تو صاحب ایسے ایسے زبردست ہوتے ہیں جیسے ہم۔ رفقا نے توصیفی قہقہ بلند کیا۔ واہ واہ ابا، کمال کر دہن۔ سفاری سوٹ والے نے کہا، پاکٹ مار کے ہتوا سے چھین لیسن۔ وہ وکی میاں کی طرف آیا، سلام علیکم۔ فوراً بزنس شروع کر دی، وزٹنگ کارڈ پیش کیا۔ ہم سال میں 2 بار لکھنؤ میں بھی پھیری لگاتے ہیں۔ فیروزہ نے پنکی سے کہا، کمال ہے، تم نے کیا کیا؟ بنارس کے جولاہے؟ وہ فوراً سمجھ گیا، لکھنؤ۔ ہم بھوجپوری اور اودھی بولیوں کا فرق نہیں پہچان سکتے، اور ہم لوگ کیا مریخ کے باشندے ہیں جو وہ نہ پہچانتا۔ یار تم بہت غبی ہوتی جا رہی ہو۔ یار یہ پوٹھوہاری اور ملتانی کا فرق نہیں جانتی، ڈنکی نے بہن کی طرفداری کی۔ اگر وہاں رہتی تو ضرور جان جاتی۔ چینی ریشم کی شلوار قمیض میں ملبوس پروین سلطان اور فیروزہ نوجوان نے اچتی سی نظر ڈال کر پروین کو مخاطب، بیگم صاحبہ شلوار سوٹ، دلہن کا شرارہ سوٹ، دلہا کی شیروانی، اعلیٰ ترین کمخواب لے جائیے۔ برائن کے لیے شیروانی، فیروزہ نے مضبوطی سے سوچا۔ وہ صفیہ، شہلا، آمنہ، سلیمہ اور مہناز کی طرف متوجہ ہوا۔ بیٹا اس موسم کے لیے بہترین زری کاٹن۔ نوجوان سمیت بنارسی گروہ جب روانہ ہوا، پروین نے کہا، یہ لڑکا بھی مجھے الگ سے پہچان گیا۔ پینی خالہ آپ کے ہاں سے بیگمات جہیز خریدنے بھی تو آتی رہتی ہیں۔ یہ دیبا و حریر کے تاجر، وکی میاں نے حسب معمول کہیں بہت دور پہنچ کر بات کی، شاہراہ ریشم پر چلتے ہوئے ایک عالم کا تجربہ رکھتے آئے ہیں۔ وکی میاں کے پاس پہنچ کر معمولی سے معمولی بات بھی ایک عجیب عالمانہ، فلسفیانہ، بلکہ مابعد الطبیعاتی کیفیت اختیار کر لیتی تھی۔ مانک بائی ڈبکی لگائیں۔ وہ واپسی کے لیے اٹھے۔ ایک نیچے سے ہرے بھرے ٹیلے پر بھورا مختصر امام باڑہ نظر آیا، اندر ایک سرخ تعزیہ رکھا تھا۔ کربلا، ظہورن بوا نے بتایا، ہم سنت جماعت لوگن کی۔ متعدد تعزیے ہری زمین میں نیم مدفون پڑے ہی اداس سے لگے۔ وکی میاں ٹھٹک گئے۔ عجیب بات ہے، وہ چند سیکنڈ کے توقف کے بعد چاروں طرف دیکھ کر بولے، اس بھوری عمارت کے اندر رکھا یہ تنہا سرخ تعزیہ اور میکسیکو کے سنسان کھنڈر، اچانک وہی پراسرار فضا۔ کھنڈر برونق بھی ہوتے ہیں؟ حقیقت پسند پروین نے چھتری کھولتے ہوئے پوچھا۔ تاریخ کے اندرونی مظاہر کی روح یکساں ہے۔ اور وکی بھیا، یہ اندرونی مظاہر کیا ہوتے ہیں؟ احرام، بالبک، سپٹرا،
تم ہم سب کا اس دھوپ میں پٹرا نہ کرو، چلو آگے بڑھو، پروین نے بڑے بھائی کو پیار سے ڈانٹا۔ ہری، آبی، نیلی، نکھری سی بے کنار خاموشی میں ایک بچے کی صاف نئی نویلی آواز بلند ہوئی۔ وہ امام باڑے کے پیچھے اکیلا بیٹھا نہایت تندہی سے 15 کا پہاڑا رٹ رہا تھا۔ 4 کا 60، 25 75، 6 کا 90، ستی پانجا، اٹھی پیسا، 9 35، دہی کا دھنا 150۔ اے منظور بھیا چلو، کسی عورت نے دور سے پکارا۔ آئے اماں۔ وہ پشتے پر سے کود کر تال کی طرف بھاگا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ چلتا جنگل کی ہریالی میں کھو گیا۔ عجب ہے روش اور عجب باغ ہے، پنکی گنگنایا۔ تینوں نوجوان عہد شجاع الدولہ کے رو کو قدم رسول کی سیڑھیاں اترے۔ دونوں بھائی ننگے سر۔ فرام روز مجوسی نے رومال باندھ رکھا تھا۔ پگ ڈنڈی پر ماموں بھانجی ٹہلتے نظر آئے۔ تینوں نے نزدیک پہنچ کر وکی کو سلام کیا۔ عجب ہے روش، پنکی پھر گنگنایا۔ ماموں میاں، کل منڈوے کی اسٹیج پر کوئی گویا الاپ رہا تھا، ہمیں دور سے سنائی دیا۔ کل سے ہم فری کار مسٹر ویس اس ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، شاید شیخ طاہر علی کے روز ہاؤس کا موتیف بھی یہیں مل جائے۔ تغلق سے لے کر جان کمپنی تک کی تعمیرات تو یہاں موجود ہیں۔ وہ پانچوں ایک دیپ استمبھ کی طرف بڑھے۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ جنگلوں اور کھیتوں میں پنکی نے بات جاری رکھی۔ ایسے مینار دیکھے جن کے لیے کہا گیا کہ وہ میدان جہاد کے ملٹی ٹاور تھے۔ غازی میاں کی شہادت کے بعد زہرا بی بی نے بطور یادگار تعمیر کروائے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈپارٹمنٹ آف سروے نے جانچ پڑتال کے لیے تعمیر کیے تھے۔ یہ بآخری بات ہمیں درست لگی، لیکن اسرار یوں ہی جنم لیتے ہیں۔ بہت سے اصلی بھی ہوتے ہیں یار، فلی نے کہا۔ پرانے بنگال کے مندر مٹھ دیکھو، سالڈ مسٹری، وہ نامعلوم کیفیت جو محسوس کرنے کے علاوہ دکھلائی بھی دیتی ہے۔ سالڈ، وہ مغل عمارتوں میں نہیں ہے، سلطنت پیریڈ میں بے حد۔ کیا محض زمانے کا فاصلہ یہ مسٹری پیدا کرتا ہے؟ اور وہ کون سا لطیف تر عنصر ہے ماموں میاں جو مختلف خطوں کے فنکاروں اور معماروں کے بالکل اندرونی ویژن کو ایک دوسرے سے ممیز کرتا ہے؟ پنکی نے سوال کیا۔ محض نسلی حافظہ اور قومی مزاج اور جغرافیائی اور تہذیبی ماحول۔ انکل وکی، وہ کیا شے ہے، وہ ایکسٹرا چیز جو یورپین اور روسی آرٹسٹوں سے بچوں کی پرستانی کہانیوں کے السٹریشن بنواتی ہے؟ کیا محض تخلیقی تخیل؟ ممی کہتی ہیں بندرہ بن میں جھاؤندی کے کنارے جھاؤ کے پیڑ لگے ہوئے ہیں اور سننے والوں کو چاندنی راتوں میں وہاں دور کہیں بانسری بجتی سنائی دے جاتی ہے۔ فلی بھی گیا کام سے۔ ماں کا اثر کب تک نہ ہوتا، پنکی نے ڈنکی کو چپکے سے مخاطب کیا۔ صفیہ دکھلائی پڑیں۔ حسب عادت گروہ سے الگ ہو ایک پیڑ کے نیچے عزلت نشی تھی۔ صفیہ، ہم بھی یہاں بیٹھ جاویں؟ وکی میاں نے نرمی سے دریافت کیا۔ انہوں نے سر نہاڑ کر معذور بازو پر آنچل لپیٹا، ذرا سی سرک گئیں۔ وکی میاں کا جی بھر آیا۔ وہ اب اورینک صحائف کے مصنف ایک قدیم رشی کی طرح درخت کے سائے میں بیٹھے گویا درس دے رہے تھے۔ فیروز شاہ تغلق کے دور میں، گرو نے ارشاد کیا، ایک بڑے بزرگ میر محمد ماہ شاید اسی جگہ کٹی بنا کر رہتے تھے۔ عجب ہے یہ روش اور عجب باغ ہے، پنکی پھر گنگنائے۔ کل رانا صاحب نے ہمیں ایک عجیب واقعہ سنایا۔ والدہ سلطان نے منت مانی تھی کہ فیروز جنگ ٹھٹھا سے کامران لوٹے تو ٹھٹھا؟ فیروزہ چونکی، بہرائچ کے اس باغ میں ٹھٹھا کہاں سے آ گیا؟ چام فیروز سلطان فیروز سے مل گئے تھے۔ گھمسان کا راؤنڈ پڑا، فتح یاب ہو کر سلطان حاضری دینے یہاں آئے اور میر محمد ماں علیہ الرحمہ سے ملاقی ہوئے۔ جب رانا صاحب یہ قصہ گوش گزار کر رہے تھے، ہم نے سوچا جام فیروز، جام تماچی، سرسا مندری افسانہ، وقائے فیروز شاہی افسانہ، اور جب رومانس سے بھڑ جائے تب بھی خون ریزی۔ وکی میاں دفتن خاموش ہو گئے۔ جام صاحب تو کرکٹ کے مشہور کھلاڑی تھے نا، فیروزہ کی آواز نے سکوت منتشر کیا۔ پنکی محظوظ ہوئے۔ فیری، تمہارے سوالات لاجواب ہوتے ہیں۔ آپ نے وہ میر محمد ماہ اور سلطان فیروز شاہ کی حکایت نہیں بتلائی، ڈنکی نے یاد دلایا۔ کرامات کے متعلق تھے، تم لوگوں کے ورلڈ ویو سے باہر۔ سورج ڈوبا۔ مدھم کرنوں میں زیارت گاہ مزید چند لمحات تک دمکتی رہی۔ وکی میاں کہنے لگے،
جس مقام پر صدیوں تک محض عبادت کی جاوے وہاں کی ٹون مختلف سی ہو جاتی ہے۔ اوڈوس ہکسلے وائٹ میجک کہتا ہے یہ جگہ خالص خاموشی کا ایک جزیرہ سا نہیں ہے۔ نمائش گاہ یہاں سے کچھ فاصلے پر ہے اور زیادہ لوگ ادھر نہیں آتے۔ پنکی نے ڈنکی سے سرگوشی کی۔ فلی ہنوز رومال سے سر ڈھانپے بغور سن رہا تھا۔ قدیم مسجدیں اور قدیم رسول کی زیارت گاہیں، وہ کہتے رہے، قصبات بھی ایک عجیب کیفیت اپنے اندر رکھتی ہیں۔ پری کتھا ایسی، سایہ دار کوہنا درختوں اور ہرے کھیتوں میں گھری، اندر خنک رنگین چٹائیوں پر بیٹھے نوازی، نیلنگو حوض، اوپر کھرنی اور مولسری کی سرسراتی ڈالیاں، گویا شیشہ پانی ندی کی سطح پر ماورائی تصورات کا عکس۔ شیشہ پانی؟ انکھی نے گھڑی دیکھی، راتوں رات ہی ادھر نکل لیں۔ یہ بے مایا بے علم خلقت، ماموں نے میلے کی سمت میں اشارہ کیا، اس مخفی جہت کو چھو لیتی ہے۔ میں بھی چھو لیتا ہوں انکل، فلی نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہم کیوں کٹ گئے؟ فیروزہ نے سوال کیا۔ مکمل طور پر نہیں، مجھے یقین ہے تمہاری ہڑونگی جنریشن کم از کم لمحاتی طور پر اس کائنات سے ایک ربط سا محسوس کر سکتی ہے۔ احساس تشخص کے لحاظ سے یقیناً، تخلیقی تخیل کے وسیلے سے شاید، لیکن جسے آپ وجدان، عرفان وغیرہ کہتے ہیں اس کے ذریعے، مجھے افسوس ہے کہ نہیں، فیروزہ نے جواب دیا اور آم کے ہرے پتے پر رینگتے چونٹے پر نظریں جمائیں۔ برابر کے میدان میں تماشا گاہ جگمگا اٹھی۔ سرکس اور کارنیوال کے تمبو، مداریوں کے ٹانڈے، تماشا گردوں کی خیمہ گاہ